ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دینے والے اندھیرے میں جنم لینے والی خوفناک و خونی کہانی۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یوں تو میں نے اپنی پولیس کی طویل سروس کے دوران بے شمار مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا اور بہت سے مجرموں کا انکاؤنٹر کر کے موت کے گھاٹ بھی اتارا۔ آج تک میرے دل میں کبھی بھی مجرموں کے لیے ہمدردی کا عنصر پیدا نہیں ہوا اور نہ ہوگا، اور آج تک نہ ہی کسی بھی مجرم کے سامنے میں خوفزدہ ہوا تھا۔ ہمیشہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو سرکوبی کی۔ بچپن سے میرے والدین نے میری تربیت بہت ہی اچھی کی تھی، جس کی وجہ سے میں نماز اور روزے کا پابند ہو گیا۔ ہمیشہ نماز کا وقت پر ادا کرنا میری پہلی ترجیح رہی تھی۔ میرے نانا اپنے وقت کے بڑے عالم دین تھے۔ جب میں پیدا ہوا تو میرے نانا نے میری والدہ سے کہا تھا کہ اگر یہ نماز کی پابندی کرتا رہا اور اللہ کا خوف اس کے دل میں رہا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکے گی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری پہلی پوسٹنگ دہام نگر میں ہوئی تھی۔ شروع سے ہی مجھے پولیس میں بھرتی ہونے کا بہت شوق تھا۔ اس شوق کی وجہ صرف اتنی تھی کہ فلموں میں ہیرو کو جب بھی پولیس والے کا رول کرتا دیکھتا تو میرے دل میں بھی پولیس افسر بن جانے کا شوق پیدا ہوتا گیا، جو کہ وقت کے ساتھ میرا جنون بن گیا۔ پھر وقت سے میں نے یہ سبق لیا کہ کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی، بس انسان کے اندر اس مقصد کو حاصل کرنے کا حوصلہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد منزلیں از خود آسان ہو جاتی ہیں۔ مقابلے کا امتحان جب میں نے اچھے نمبروں سے پاس کیا تو سارے گھر والوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا، کیونکہ اب پولیس کی نوکری کے لیے سارے راستے آسان ہو گئے تھے۔ تقرری نامے میں عہدہ دیکھتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ پولیس کی سروس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں کبھی بھی بخل سے کام نہیں لوں گا۔ اس روز گھر والے بے حد خوش تھے۔ دن بھر غریبوں میں مٹھائی تقسیم ہوتی رہی۔ پھر شام کو والد صاحب نے بلا کر مجھے بہت سی نصیحت کرتے ہوئے ایمانداری سے کام کرنے کی تلقین کی۔ میری والدہ کو میری پولیس ملازمت ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی، قدرے تن کر مجھ سے مخاطب ہوئی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا ظفر علی خان، تم خالص پٹھان کی اولاد ہو۔ پٹھان وہ ہوتا ہے جو گولی سینے پر کھاتا ہے، پیٹھ دکھا کر بھاگ نہیں جاتا، اور بھاگ جانا مردوں کا شیوا نہیں۔ ہمیشہ حالات کیسے بھی ہوں ہار مت ماننا۔ آپ فکر نہ کریں امی جان، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جب تک میری پوسٹنگ کے آرڈرز نہیں آگے تب تک میرے اور امی کے درمیان یہی بحث چلتی رہی۔ اس کے بعد میری پوسٹنگ ہوتے ہی میں نے روانگی پکڑ لی۔ جس روز میں دہام نگر روانہ ہو رہا تھا، امی نے تویز نما ایک لاکٹ میرے گلے میں ڈال دیا تھا۔ میرے دریافت کرنے پر میری والدہ نے کہا تھا کہ یہ عکس قرآن مجید ہے اور ہر پریشانی میں اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ دہام نگر میری توقع کے برعکس نہایت ہی دلچسپ جگہ ثابت ہوئی تھی۔ یہاں زیادہ تر ہندو آبادی زیادہ تھی، پرفضا اور شکار کے لیے نہایت ہی دلچسپ جگہ تھی۔ دہام نگر میں سفید برفانی رچھ کا شکار بآسانی مل جاتا تھا، اور جبکہ نیل گائے، بارہ سنگا اور دوسرے جنگلی درندوں کا شکار بھی کھیلا جاتا تھا۔ دہام نگر کیونکہ بڑی جگہ نہ تھی، اس لیے 3 دنوں میں اچھی طرح سے اس جگہ کا جائزہ لے لیا تھا۔ ان دنوں میرا قیام ایک بڑے درجے کے ہوٹل میں تھا اور میں قیام کے لیے کسی مستقل جگہ کی تلاش میں تھا جہاں میں سکونت اختیار کر سکوں۔ ایک استقبال پارٹی میں میرا تعارف شہر کے مؤذن سے کرایا گیا۔ میں لوگوں سے ہاتھ ملاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ میری ملاقات رام داس سے ہوئی۔ رام داس دہام نگر کا ایک بڑا سرمایہ دار تھا، نہایت شریف اور ایماندار شخص تھا۔ رام داس نے مجھے اپنے ایک گھر میں رہنے کی آفر دی جو ان دنوں خالی تھا، لیکن میں نے اس کو کرائے کے لیے کہا، جو اس نے بڑی خوبصورتی سے منع کر دیا۔ تو میں نے صاف کہہ دیا کہ میں بھی اس طرح مکان میں نہیں رہ سکتا جہاں مجھے مفت میں رہنا پڑے۔ تو اس کا جواب تھا، انسپیکٹر صاحب، ہم تو پیدا ہی سرکاری ملازمین کی خدمت کے لیے ہوئے ہیں۔ میں نے بھی ہنس کر جواب دیا، رام داس جی، میں تو عارضی طور پر رہنا چاہتا ہوں، جب تک سرکار کی طرف سے کوئی گھر الاٹ نہیں ہو جاتا۔ اتنے قلیل عرصے کے لیے میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ کیوں آپ سیوک کو گناہ گار کرنا چاہتے ہیں؟ کرایہ تو ہم آپ سے نہیں لے سکتے۔ رام داس کے انداز میں اپناہت تھی۔ تو پھر ہم بھی آپ کے گھر میں رہ نہیں سکتے، میں نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ میری بات پر رام داس چند لمحوں تک خاموش رہا اور پھر بولا، ایسا کرتے ہیں کہ آپ آدھا کرایہ دے دینا۔ یہ ٹھیک ہے، میں نے بھی حامی بھرتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے بعد 2 دن کے اندر میں نے اپنا سامان اٹھا کر اس کے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ گھر کافی بڑا اور کشادہ تھا، ساتھ ہی ہوادار بھی تھا۔
رام داس کے مکان میں رہنے کی وجہ سے میری رام داس سے بڑی اچھی دوستی ہو گئی، جو کہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ مضبوط ہوتی چلی گئی۔ رام داس کو آگے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، مگر اپنے والد کے انتقال کے بعد اس نے ساری توجہ اپنے کاروبار پر مرکوز کر دی تھی، جس کی وجہ سے وہ مزید تعلیم حاصل نہیں کر پایا تھا۔ رام داس کے ساتھ میری کافی اچھی دوستی ہو چکی تھی اور میں نے چارج بھی لے لیا تھا۔ 2 ماہ کے اندر ہی میں نے اس علاقے کو اچھی طرح سے سمجھ بھی لیا تھا اور بڑے بڑے افسران صاحب سے سلام دعا پیدا کر لی تھی۔ رام داس کو پارٹیاں دینے کا بہت شوق تھا، شہر میں رام داس پارٹیاں دیتا ہی رہتا تھا۔ ایک روز اس نے مجھے فون کیا کہ آج اس کی طرف سے اس کے بنگلے پر ایک پارٹی ہے، تو میرا پہلا سوال یہی تھا، جناب ابھی 2 ہفتے پہلے تو ایک پارٹی دی تھی تم نے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں وہ تو تھی، مگر یہ پارٹی کچھ خاص ہے۔ اس پارٹی میں میری ایک فرینڈ آنے والی ہے جو بہت خاص ہے۔ رام داس نے جواب دیا۔ جواب دیتے وقت رام داس مسکرایا ضرور ہوگا۔ اچھا جناب، تو یہ بات ہے، گرل فرینڈ بھی بنا لی اور ہم کو بتایا بھی نہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم تو پولیس والے ہو، پتہ لگا لیتے ہو۔ رام داس ہنس کر بولا۔ کچھ لمحوں کے بعد رام پھر بولا، آج شام آ جانا اور وقت پر ہی آنا۔ ضرور، میں نے مسکرا کر کہا۔ چنانچہ میں شام کے وقت میں رام داس کی پارٹی میں پہنچ گیا۔ پارٹی میں رام داس نے میری ملاقات ایک خاتون سے کروائی، جس کو دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ اپنی زندگی میں کبھی اتنی خوبصورت لڑکی کو نہیں دیکھا۔ اس کی عمر 24 یا 25 سال کے آس پاس تھی۔ اس کا چہرہ نہایت ہی دلکش تھا۔ اس نے ہلکے پیازی رنگ کی ساڑی زیب تن کر رکھی تھی۔ جیسے ہی میری اور اس کی نظریں ملی تو مجھ کو ایک عجیب طرح کی سنسنی دوڑتی محسوس ہوئی۔ اس طرح کا تجربہ میرے لیے پہلی بار تھا، جس طرح کوئی مرد پہلی بار کسی عورت سے نظریں ملانے کے بعد جس احساس سے 2 4 ہوتا ہے، اس طرح کا نرم و لطیف احساس مجھ سے کوسوں دور تھا، بلکہ مجھے اپنے جسم میں ایک سرد سی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میں زیادہ دیر تک اس سے آنکھیں نہ ملا سکا۔ ان آنکھوں میں مجھے عجیب پر اسرار سی چمک محسوس ہوئی۔ انجانے سے خوف سے میں کانپ اٹھا۔ جلدی سے میں نے اپنی نظریں ہٹا لی۔ کیسی لگی تم کو اپنی بھابھی؟ رام داس میری طرف دیکھ کر مسکرا کر بولا۔ بھابھی کیا مطلب، تم نے شادی کر لی؟ نہیں یار، بس بہت جلدی کرنے والا ہوں، لیکن شادی میں آنا ضرور۔ کیا نام ہے بھابھی آپ کا؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ زرتاج ہے اس کا نام، نواب خاندان سے تعلق ہے اس کا۔ اس کی جگہ رام داس بول پڑا۔ یار تم بھابھی کو تو بولنے دو، میں نے اس سے کہا۔ ابھی آپ اس کو بولنے دیں، شادی کے بعد صرف میں ہی بولوں گی، زرتاج مسکرا کر بولی۔ زرتاج کی بات سن کر رام داس نے زوردار کہکا لگایا اور زرتاج کو مخاطب کر کے بولا، ابھی بھی تم ہی بولتی ہو، میں کہاں بولتا ہوں؟ جواباً زرتاج مسکرا دی۔ زرتاج کی مسکراہٹ بڑی ہی جاندار تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ زرتاج کا تعلق اگر نواب خاندان سے ہے تو پھر ایک غیر مسلم سے شادی کر رہی ہے، کیونکہ نواب گھرانے میں زیادہ تر حسب و نسب کو فوقیت دی جاتی ہے، لیکن رام داس تو ہندو تھا۔ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ پارٹی جاری رہی، لوگ کھاتے پیتے رہے، شراب کا دور چلتا رہا۔ ایک بات میں نے نوٹ کی تھی، زرتاج رام داس کو اکیلا نہیں چھوڑتی تھی، جہاں وہ جاتا اسی جگہ پہنچ جاتی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا کہ زرتاج کی شخصیت جو نظر آتی ہے وہ ہے نہیں۔ پارٹی ختم ہو گئی اور میں گھر آ گیا۔ مجھے ڈیوٹی کرتے ہوئے 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس دوران دہام نگر میں امن و امان کی صورتحال بہتر رہی۔ اس دوران کوئی بھی کیس نہ آیا جو کہ مشکل ہو، بس چوری چکاری کی واردات ہوتی رہتی تھی جو کہ میں بآسانی حل کر لیا کرتا تھا۔ لیکن ایک کیس آیا جس کا تعلق میرے دوست رام داس اور زرتاج سے تھا، جس نے میری اپنی نجی زندگی کو بھی متاثر کر دیا تھا۔ ہوا یوں کہ گھر سے امی کے فون کالز کا تانتا بند چکا تھا۔ امی مجھ سے کچھ دن آنے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ ظاہر ہے میں ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ والد صاحب بھی مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ بات دراصل یہ تھی کہ انہوں نے میرے لیے ایک لڑکی دیکھ رکھی تھی جو کہ کسی نواب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ امی چاہتی تھی کہ میں لڑکی دیکھ لوں تاکہ بات پکی کی جا سکے۔ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ آپ کی جو مرضی ہو کر لیں، مجھے آپ کا فیصلہ ہر صورت میں منظور ہے۔ میں نے تو لڑکی دیکھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی۔ امی کے اوپر ہی ان معاملات کو چھوڑ دیا تھا کہ جو بھی ہوگا امی خود ہی کریں گی۔ میں نے امی سے 15 روز کے بعد آنے کو کہا تھا، چنانچہ میں نے فوراً ہی چھٹی کی درخواست جمع کرا دی جو کہ فوراً ہی منظور بھی ہو گئی۔
کہا جاتا ہے انسان کے نصیب میں جو ہوتا ہے وہ اس کو جلد یا دیر سے مل کر رہتا ہے۔ ہر اچھائی برائی یا حادثات کا نصیب سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس دن اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کار کا سفر میری زندگی کے راستے ہی بدل دے گا اور ایک ایسی کہانی کو جنم دے گا جو کہ بہت زیادہ ہولناک ہے، تو میں کار سے نہیں بلکہ ٹرین کا سفر کر لیتا۔ مگر پھر وہی نصیب جو ہونا ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ اس روز سال کی سب سے تاریخ رات تھی، دسمبر کی 20 تاریخ تھی۔ کار کے ذریعے بائی روڈ میں گھر کے لیے روانہ ہوا۔ میں بڑا خوش تھا۔ جاتے ہوئے میری رام داس سے ملاقات نہ ہو سکی، لیکن میں نے یہ سوچا کہ رام داس سے واپسی میں ملاقات کر لوں گا، اس لیے امی ابو سے ملنے کے لیے بڑا ہی خوش میں دہام نگر سے روانہ ہوا تھا۔ راستے میں ایک چھوٹا سا شہر پڑتا تھا جس کا نام سروپ نگر تھا۔ سروپ نگر کو انگریزوں کے دور حکومت میں 2 سال قبل ایک مسلمان نواب مرزا نے بسایا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ مرزا نہایت ہی مخلص اور انسان دوست تھا۔ غریب ہندو ہو یا مسلمان، مرزا کے در سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ ایک رات مرزا کی حویلی میں آگ لگ گئی۔ نواب صاحب پر اسرار طور پر اس حویلی میں جل مرے اور ساتھ ہی اس حویلی کے ملازمین بھی نواب صاحب کے ساتھ جل مرے تھے۔ دریا کے کنارے بنی یہ حویلی اب کھنڈرات کی شکل میں موجود تھی۔ میری کار اسی دریا کے کنارے سے گزر رہی تھی کہ میں نے ایک دوسری کار کو اس حویلی والے راستے کی طرف جاتے دیکھا جہاں اس حویلی کے کھنڈرات موجود تھے۔ اس کار میں رام داس اور لڑکی زرتاج موجود تھے۔ رام داس کی ایک جھلک دیکھ کر نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا، میں نے کار کا رخ حویلی کی جانب موڑ دیا۔ اگر اس کار میں رام داس اور زرتاج نہ ہوتے تو میں ان کا پیچھا کرنے کی جسارت نہ کرتا۔ نہ جانے ان کھنڈرات کی طرف دونوں کو جاتا دیکھ کر میرے اندر کا پولیس افیسر انگڑائی لے کر جاگ گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ زرتاج رام داس کو کسی پریشانی میں نہ مبتلا کر دے۔ رام داس کے تحفظ کی خاطر میں ان دونوں کے پیچھے لگ گیا تھا۔ میں نے ان دونوں سے اتنا فاصلہ رکھا تھا کہ اس کی نظر مجھ پر نہ پڑ سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد کار میری نظروں سے اوجھل ہو گئی، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور میں آہستہ آہستہ کار چلاتا ہوا اس حویلی کے پاس پہنچ گیا۔ حویلی دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میرے خیال سے تو یہ حویلی کھنڈرات کا نمونہ ہونا چاہیے تھی، لیکن یہ حویلی تو رنگا رنگ روشنیوں سے راستہ تھی۔ سامنے والا پھاٹک کھلا تھا جس میں ملازمین کی ایک فوج ہاتھوں میں بڑے بڑے تھال لیے آمنے سامنے کھڑی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی، ملازمین نے جس طرح کا لباس زیب تن کر رکھا تھا وہ لباس نہایت پرانا اور قدیم فیشن کا معلوم ہوتا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ مغلیہ سلطنت میں موجود ہوں۔ میں نے اپنی کار ایک برگد کے ایک پرانے پیڑ کی آڑ میں کھڑی کی اور چھپ کر سارا تماشا دیکھنے لگا۔ ایک بوڑھے ملازم نے رام داس کی کار کا دروازہ کھولا اور رام داس کار سے باہر نکل آیا۔ اس کے ساتھ زرتاج بھی تھی جس نے دلہن والا لباس زیب تن کیا ہوا تھا، جبکہ رام داس اپنے مذہب کے روایتی لباس میں تھا، یعنی دھوتی کرتا۔ رام داس کے چہرے کے تاثرات میرے لیے حیران کن تھے۔ رام داس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے، نہ تو وہ کسی طرح کی حیرت کا مظاہرہ کر رہا تھا اور نہ ہی کسی طرح کی خوشی کا، بس سحر زدگی کے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے جسم پر کسی اور کا قبضہ ہو۔ دونوں چلتے ہوئے حویلی میں داخل ہو گئے۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی سارے ملازمین بھی ایک ایک کر کے حویلی کے اندر چلے گئے۔ پھاٹک کو بند کر دیا گیا۔ نہ جانے کیوں میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ رام داس خطرے میں ہے۔ میں نے سوچا اگر میں اس وقت چلا گیا تو رام داس کی جان خطرے میں آ جائے گی۔ چنانچہ میں دبے قدموں نکلا اور پھاٹک کی طرف چلنے لگا۔ میں نہایت ہی رازداری سے بغیر آواز پیدا کیے چل رہا تھا۔ پھاٹک کوئی 7 فٹ اونچا تھا جس کو میں بآسانی پھلانگ سکتا تھا۔ میں کھڑا ہی تھا کہ ایک تیز چیخ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ چیخ مردانہ تھی۔ چیخ میں درد و کرب کا تاثر تھا، جیسے کوئی شدید اذیت میں ہو۔ یہ چیخ ضرور رام داس کی تھی۔ میں فوراً پھاٹک پھلانگ کر اندر داخل ہو گیا اور جیسے ہی میں اندر داخل ہوا راہداری بالکل خالی نظر آ رہی تھی۔ میں آہستہ چلتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اچانک مجھے راہداری کے پاس ایک زینہ اوپر کی طرف جاتا نظر آیا۔ میں زینے سے اوپر چڑھ گیا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جس حویلی کو میں خالی سمجھ رہا تھا وہ بالکل خالی نہ تھی، بلکہ اندر سے نہایت ہی شاندار تھی۔ زینے سے اوپر کی طرف ایک طویل راہداری تھی جس کے آمنے سامنے کمرے بنے ہوئے تھے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ سامنے والے کمرے سے وہی بوڑھا نوکر باہر نکل رہا ہے۔
اس کے پیچھے زرتاج تھی۔ زرتاج نے دلہن والا لباس اتارا ہوا تھا، اس کی جگہ اس نے ڈھیلا سا گون پہن رکھا تھا۔ یہ میرے لیے کافی عجیب سی بات تھی۔ زرتاج نے عروسی جوڑا اتارا ہوا تھا، وہ دونوں چلتے ہوئے دائیں طرف مڑ کے، ان دونوں کی نظر مجھ پر نہیں تھی۔ میں لپک کر تیزی سے اس کمرے میں پہنچا جہاں سے وہ دونوں نکلے تھے۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا، رام داس ایک شاندار مسحری پر آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ گہری نیند میں ہو۔ مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ اگر رام داس اس قدر گہری نیند میں ہے تو چیخ کی آواز کس کی تھی۔ میں اس بات پر بھی شدید حیرت میں تھا کہ زرتاج رام داس کو چھوڑ کر کیوں چلی گئی ہے، جبکہ آج ان کی شادی کی پہلی رات تھی۔ یہ راتوں اور ارمانوں کی رات تھی جو کہ دونوں کے لیے بے حد اہم تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کچھ تو گڑبڑ تھی۔ چنانچہ میں نے رام داس کو اسی حالت میں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل آیا اور اسی کمرے کی طرف چل پڑا جہاں زرتاج اور وہ نوکر گئے تھے۔ میں نے کمرے کے اندر جھانکا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کمرے کے وسط میں قدیم واضح کا ایک بہت بڑا پتھر کا آتش دان رکھا ہوا ہے۔ اس کے سامنے تقریباً 1.5 فٹ اونچی اور 5 فٹ لمبی پتھر کی لمبی بینچ پڑی ہے۔ اس پر 3 پیالے رکھے ہیں۔ بوڑھا نوکر ایک طرف کھڑا تھا جبکہ زرتاج نے الماری سے ایک شیشے کی بڑی ہی خوبصورت سراہی نکالی جس میں ایک چمکدار سا زرد رنگ کا مشروب بھرا ہوا تھا۔ زرتاج نے اس سراہی کو بینچ پر رکھ دیا۔ اتنی دیر سے میں یہ دیکھنے سے قاصر تھا کہ ان پیالوں میں وہی مشروب ہے یا نہیں۔ معاملہ پر اسرار معلوم ہو رہا تھا۔ ساری چیزیں میری سمجھ سے باہر تھی۔ کچھ تو یہاں بہت ہی غلط ہو رہا تھا۔ بوڑھا ملازم مسکراتا ہوا زرتاج کی جانب آگے بڑھا۔ زرتاج بھی اس کو مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دوسرے پالی میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میں نے جو دیکھا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ بوڑھا ملازم مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور آتش دان کی دوسری جانب اس بینچ کے بالمقابل جا کر رک گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ دعا انداز میں بلند کیے۔ پھر میں نے اس کے ہونٹوں کو ہلتے دیکھا جیسے وہ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہا ہو۔ ابھی میں اس کی حیرت انگیز حرکات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آتش دان کے شعلے بھڑک اٹھے۔ یہ شعلے اتنے بلند تھے، ان شعلوں نے کچھ دیر کے لیے اس بوڑھے ملازم کو اپنی چادر میں چھپا لیا۔ پھر آہستہ آہستہ ان کی اونچائی کم ہوتی گئی، پھر وہ چند انچ سے کم نہیں رہ گئے۔ میں اس کو دیکھنے میں اتنا مہو تھا کہ دوسری طرف کھڑے ملازم پر غور نہیں کر سکا۔ جب شعلے بالکل ہی کم ہو گئے تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس بوڑھے کی جگہ ایک نہایتی خوبصورت نوجوان کھڑا تھا جس نے نہایتی شاہانہ لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں ملی، کہیں ان آنکھوں نے دھوکہ تو نہیں کھایا، کہیں وہ نوجوان کہیں اور سے تو نہیں آیا، شاید وہ بوڑھا ملازم کسی اور طرف تو نہیں چلا گیا۔ مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ نوجوان کی آنکھیں بند تھی، اس کے ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے تھے، اس کے گلے میں ایک سیاہ رنگ کی موتیوں کی چمکدار مالا جھول رہی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی اور زرتاج کی طرف دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ اس نوجوان کی آنکھوں میں نرمی کی جگہ کرختگی تھی۔ زرتاج کسی سحر زدہ معلوم کی طرح اس نوجوان کی آنکھوں میں ٹکٹکی باندھے گھور رہی تھی۔ اچانک میں نے زرتاج کو سجدے میں گرتے دیکھا۔ زرتاج کو یوں سجدہ کرتے دیکھ کر میں کانپ کر رہ گیا، کیونکہ سجدہ اور عبادت صرف ایک ہی ذات کے لیے ہے جو کہ واحد اور یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ چند لمحوں تک وہ سجدے میں پڑی رہی، پھر اٹھ کر اس نوجوان کو دیوانوں کی طرح چومنے لگی اور یوں سمٹی جا رہی تھی جیسے کہ اس میں سما جانا چاہتی ہو۔ اچانک اس نوجوان نے زرتاج کو دھکا دیا۔ دھکا لگتے ہی زرتاج دور جا گری۔ بے وقوف مت بنو، زرتاج میرا قرب بغیر قربانی کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ نوجوان کے لہجے میں غصہ تھا۔ ٹھیک کہتے ہیں آپ آقا، زرتاج نے طویل سانس لے کر اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ میں اس کھیل سے اکتا چکی ہوں، آخر کب تک ہر سال مجھے محبت کا کھیل رچانا ہوگا؟ زرتاج بیزاری سے بولی۔ کیوں، کیا لازوال حسن و شباب پا کر مطمئن نہیں ہو؟ نوجوان مسکرا کر بولا۔ مگر میرے اندر کی عورت پیاسی ہے، زرتاج سسک کر بولی۔ میں نے تم کو منع تو نہیں کیا، جتنے کھلونوں سے چاہو دل بہلا لو، کوئی روک نہیں۔ نوجوان سنجیدگی سے بولا۔ جان بوجھ کر انجان مت بنو آقا، یہ کھلونے اگر میرے کام آ سکتے تو مجھے اپنی روح کا سودا آپ سے کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ زرتاج کا لہجہ تلخ تھا۔ کب تک مجھے محبت کا یہ جھوٹا ناٹک رچانا پڑے گا؟ آپ جانتے ہیں میں آپ سے محبت کرتی ہوں،
पागल मत बनो जरताज, मेरा मकसद, मेरा अहद तुम्हारी मोहब्बत से ज्यादा ऊंचा है। कौन सा मकसद, कौन सा अहद? जरताज चौंकी। वही अहद जो एक गुलाम ने अपने आका से किया था। नौजवान जेरे लब बड़बड़ाकर बोला। मैं तुमको कितनी बार बता चुका हूँ जरताज। नौजवान अपने गले से मोतियों की माला उतारता हुआ बोला। जब तक इस स्याह माला के 1000 दाने पूरे नहीं हो जाते, इस वक्त तक तुम मेरा कुर्ब हासिल नहीं कर सकती। अभी तो इस माला में सिर्फ 300 ही दाने हैं, 700 दाने बाकी हैं। नौजवान तल्ख लहजे में बोला। मगर अगर मगर कुछ नहीं, ये माला लेकर अपने एक रात के दूल्हा के पास जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि वो यहाँ तुमको तलाश करता हुआ आ जाए। और हाँ जरताज, तुम बहुत खुश नसीब हो जो मैं तुमको अपने दर्शन देता रहता हूँ, वरना मेरे दुनिया में करोड़ों पुजारी हैं जो मेरी मोहब्बत में मरे जा रहे हैं और मेरा मिशन सारा अंजाम दे रहे हैं, लेकिन मैं इनको कभी अपने दर्शन नहीं देता। अब जाओ शाबाश। नौजवान ने मुस्कुराकर कहा। जो हुक्म आका, जरताज ने जवाब दिया। साफ जाहिर था कि जरताज इस नौजवान की बात मानने पर दिल से आमादा नहीं। इतना कहकर जरताज ने वो माला ली और दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैंने घबराकर इधर उधर देखा। करीब ही एक दरवाजा और था। मैंने घबराहट में इस दरवाजे पर हाथ रखा तो वो दरवाजा अंदर की जानब खुलता चला गया और मैं इसके अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया, मगर इतना खुला रखा कि बाहर नजर आता रहे। इस नौजवान की जू मैनी बातों ने मुझे उलझन में डाल दिया था। किस मकसद की खातर वो नौजवान जरताज को इस्तेमाल कर रहा था? जरताज ने अपनी रूह का सौदा इससे क्यों किया था? नौजवान कौन था जिसके करोड़ों पुजारी इस दुनिया में मौजूद थे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। माला का क्या चक्कर था? सारी बातें समझ से बाहर थी। और पुर असरार भी मैंने देखा कि जरताज गले में माला डालकर बाहर निकल गई। जरताज के जाने के बाद मैंने इस कमरे में देखा तो वहाँ कोई न था। नौजवान गायब था। आतिशदान के शोले मुतवातर बढ़ रहे थे। इतना मैं समझ रहा था कि इस हवेली में कोई बहुत ही खतरनाक किस्म का शैतानी खेल खेला जा रहा था, जिससे रामदास की जिंदगी को शदीद खतरात लाहक थे। मैं खड़ा सोच ही रहा था कि रामदास को किस तरह आगाह करूं कि वो शदीद खतरे में है। अचानक मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। मैं एक बार फिर इस कमरे में आ गया जहाँ पहले था। एक जरी से मैंने जंका तो क्या देखता हूँ कि जरताज रामदास का हाथ थामे चली आ रही है। वो माला अब रामदास के गले में झूल रही थी। रामदास इस अंदाज में कदम उठा रहा था, यूं लग रहा था कि रामदास किसी के जेरे असर था। जरताज रामदास को लेकर इसी कमरे में दाखिल हो गई जिस कमरे में जरताज ने इस नौजवान से बात की थी। जरताज ने दरवाजा बंद करने की जरूरत भी महसूस न की थी। जरताज और रामदास आतिशदान की तरफ मुंह किए खड़े थे। माहौल मुझे शदीद खौफनाक और पुर असरार नजर आ रहा था। तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो रामदास? जरताज मुस्कुराई, बेहद अपनी जान से भी ज्यादा। रामदास का लहजा ख्वाबनाक था। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? जरताज की आवाज सुनाई दी। कुछ भी, जो तुम चाहो। रामदास ख्वाबनाक लहजे में बोला। अपनी रूह मेरे आका के हवाले कर दो, मेरे हवाले कर दो, फिर मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। जरताज ने पुर असरार अंदाज में कहा। बड़ी ही खुशी से। रूह तो क्या, जान भी हाजिर है। रामदास का लहजा नरम था। कसम खाते हो? जरताज ने मतवातर इसी लहजे में कहा। हाँ, खाता हूँ कसम। फिर इस मुकद्दस आग के सामने कसम खाओ। तुम अपनी रूह को मेरे आका और मेरे हवाले कर दो, जो मैं कहूँ वही कहो। ये कहते हुए जरताज भड़कते शोलों के सामने सजदे में गिर गई। रामदास ने इसकी तरफ देखा और जरताज की तलकीद में सजदे में गिर गया। सजदे से उठने के बाद दोनों आतिशदान के सामने सीधे होकर बैठ गए और जरताज ने बुलंद आवाज बोलना शुरू कर दिया। रामदास भी इसकी तलकीद में बोल रहा था। ए मुकद्दस आका, तुझे तेरे अहद का वास्ता, जो अहद तुमने औलाद आदम को गुमराह करने के लिए किया था, हमारी रूहों को अपनी गुलामी में ले ले। हम तेरे अहद को पूरा करने में कोई कमी ना छोड़ेंगे। तुझे तेरे अहद का वास्ता। इतना कहकर वो दोनों फिर सजदे में गिर गए। ये सब सुनकर मैं कांप गया तो गोया जरताज शैतान की पुजारन थी। इंसानों को हक के रास्ते से गुमराह करने के मिशन में इब्लीस का साथ दे रही थी। जरताज शैतान की महबूबा थी, इससे मोहब्बत की दावेदार थी। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की ताकि रामदास को बचा सकूं, लेकिन मेरे कदम अपनी जगह से हिल भी ना सके। मैंने देखा कि अब जरताज रामदास को सराही वाला मशरूब पिला रही है।
रामदास के मशरूब पीने के बाद सरताज ने अपने गोंद से एक खंजर निकाला। ये देखकर मैं कांप गया कि सरताज रामदास को कत्ल करने का इरादा कर रही है। इसने ना जाने कहां से एक चमड़े का चर्मी दस्तावेज निकाल लिया और रामदास से कहने लगी, अपना हाथ लाओ, रामदास तुम्हारे खून से इस अहदनामे पर मोहर तस्दीक साबित कर दूं। इस रामदास ने हाथ आगे बढ़ाया और फिर मेरे देखते ही देखते इस शैतान औरत ने रामदास की दोनों कलाइयां काट दी और सीधे हाथ वाली कलाई पर मुंह लगाकर खून पीने लगी थी और खून के चंद कतरे इस चर्मी दस्तावेज पर गिरे थे। मेरे सामने मेरे दोस्त का कत्ल हो रहा था। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सका। मेरे दोस्त के चेहरे की रंगत जर्द पड़ती जा रही थी। मैंने देखा कि रामदास मौत के मुंह में जा रहा है। चंद लम्हों के बाद सरताज ने मुंह उठाया तो इसके मुंह पर लगा खून देखकर मैं कांप गया। उस वक्त इसके चेहरे पर बेहद दरिंदगी और सफाकी नजर आ रही थी। अचानक इसने अपना हाथ रामदास के सीने की तरफ बढ़ाया। मैंने घबराहट और खौफ के आलम में आयतल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी। मेरी नजरें सरताज पर जमी हुई थी। सरताज ने रामदास के सीने से हाथ हटाया तो मैंने देखा कि सरताज की बंद मुट्ठी में कोई शय तड़प रही है। फिर इसने दूसरे हाथ से रामदास की गर्दन में पड़ी माला उतार ली। फिर इसने माला और अपनी दबी मुट्ठी में कोई शय मिलाई। जब अपनी मुट्ठी हटाई तो माला में एक मोती का और इजाफा हो चुका था। रामदास फर्श पर गिर चुका था। इस दौरान मैंने आयतल कुर्सी पूरी तिलावत कर ली थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी बंदिश से आजाद हो गया हूँ। मैंने कदमों को जुम्बश दी। ये देखकर मेरी खुशी की इंतहा ना रही कि मेरे कदम आगे बढ़ सकते थे। मैं फौरन ही दौड़ता हुआ अंदर चला गया। सरताज ने मुझे देखा तो एक लम्हे के लिए इसकी आंखों में हैरत व खौफ के तासरात उभरे और माला इसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी। दूसरे पल इसकी आंखों से गुस्सा जाहिर होने लगा था। सरताज चिल्लाती हुई मेरी जानब बढ़ी। मैंने फौरन ही सूरतुल नास की तिलावत शुरू कर दी। तिलावत के अल्फाज सुनते ही इसके चेहरे से खौफ जाहिर होने लगा और सरताज उसी जगह रुक गई। इसके हलक से खौफनाक चीख निकली और सरताज फर्श पर गिरकर तड़पने लगी थी। ये आयत का ही करिश्मा था कि जिसने सरताज को शिकस्त दे दी थी कि फर्श पर तड़पने लगी थी। मैं ज़ेरे लब आयत की तिलावत करता हुआ जैसे ही इसके करीब पहुंचा तो वो बिजली की तेजी से उठी और मुझे धक्का देती हुई बाहर की जानब भागी। मैं भी इसके पीछे भागा लेकिन इस वक्त तक सरताज नजरों से ओझल हो चुकी थी। इसने अपनी पुर असरार कुव्वतों का इस्तेमाल करके मुझे धक्का देकर निकल चुकी थी। उस वक्त फजा में नस्वानी सिसकियों की आवाजें गूंजने लगी। मैं पलटकर कमरे में पहुंचा तो माला उसी जगह मौजूद थी जबकि रामदास मर चुका था। माला को जैसे ही मैंने उठाया तो माला गर्म थी। पहली बार मैंने देखा माला के हर दाने में एक इंसानी चेहरा नजर आ रहा था। हर सिरे से हल्की सिसकियों की आवाजें आती महसूस हो रही थी। मैंने माला को फिल फौर जेब में रख लिया और हवेली से बाहर निकल आया। रामदास की मौत पर मेरा दिल अंदर से दुख रहा था। एक बेगुनाह जवान आदमी मारा गया था। मेरा पहला फर्ज यही था कि स्वरूप नगर जाकर वहाँ की पुलिस को सारे वाकयात से आगाह करूं। चुनाचा मैंने बरगद के पेड़ के पीछे से अपनी कार निकाली और पुलिस स्टेशन चल पड़ा। रास्ते में मुझे ख्याल आया कि अगर मैंने पुलिस को सच बताया तो पुलिस मुझे पागल समझेगी। भला इस दौर में ऐसे वाकयात का ज़हूर कहाँ मुमकिन है। फिर मैं पुलिस को क्या बताऊंगा। अगर मैं कोई झूठी कहानी गढ़ता हूँ तो पुलिस का पहला सवाल यही होगा कि आप भी तो एक पुलिस वाले हैं, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया। कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पर ही रामदास के कत्ल का इल्जाम ना लगा दे। चनाचा मैं वापस रामदास की लाश के लिए पलटा। जब मैं हवेली की तरफ पलटा ये देखकर हैरान रह गया कि हवेली खंडर का नमूना बनी हुई थी और रामदास की लाश का कहीं कोई पता न था। पूरी हवेली धूल मट्टी और गिर्द में अटी हुई थी। ऐसा लगता था कि जैसे इस हवेली में बरसों से कोई दाखिल नहीं हुआ। तो क्या मेरी नजरों ने धोखा खाया था। लेकिन माला तो मेरी जेब में थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शैतानी जाल मेरे इर्द गिर्द बन चुका है। क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि सरताज अपनी माला के लिए वापस जरूर आएगी। मेरे दिलो दिमाग में एक जंग सी जारी थी। रह रह कर रामदास की सूरत मेरी आंखों के सामने नाचने लगती थी। इस चुड़ैल ने जरूर रामदास को मार दिया था। बस हवेली के सारे वाकयात मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे। मैंने सरताज की मुट्ठी में कोई चीज फड़फड़ाते देखी थी। वो जरूर रामदास का दिल था जो इसने किसी पुर असरार अमल से बाहर निकाल लिया था।
ابلیس صدیوں سے انسان کی دشمنی میں عمل پیرا تھا، اپنے غرور و تکبر کا بدلہ وہ انسان سے لے رہا تھا۔ اللہ پاک کے حکم کو سارے فرشتوں نے مانا تھا، حضرت آدم کو سجدہ کیا تھا، مگر اس نے انکار کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مردود قرار پایا تھا۔ اس بات کا بدلہ وہ آج تک لے رہا تھا اور قیامت تک لیتا رہے گا۔ اس کے پجاری انسان ہو یا جن، اس کے مشن کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ زرتاج بھی اسی مشن کا حصہ تھی، لوگوں کی روحوں کو قبضے میں کر کے شیطانی مشن کو آگے بڑھا رہی تھی۔ رات دیر سے گھر پہنچا تھا۔ گھر پہنچ کر میں والدین سے ملے بغیر ہی اپنے سونے کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ رات میرے لیے بڑی عجیب و غریب تھی۔ اپنے دوست کی موت کو دیکھنے کے بعد دل پر بوجھ تھا، چنانچہ میں سونے کے لیے جلدی بستر پر لیٹ گیا، لیکن نیند تو میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ مجھے لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک سیاہ رنگ کا دھواں میں نے اپنے کمرے میں دروازے کے ذریعے داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد دھواں پورے کمرے میں بھر چکا تھا۔ جب دھواں چھٹا تو میں نے دیکھا کہ وہی نوجوان سیاہ رنگ کے لباس میں میرے سامنے کھڑا تھا۔ تم؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں، میں۔ نوجوان مسکرایا۔ کیوں آئے ہو میرے پاس؟ میں نے غصے سے کہا۔ تم کو انعام دینے۔ میں چاہتا ہوں تم میری مالا واپس کر دو، نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مالا؟ کیسی مالا؟ میرے پاس کوئی مالا نہیں۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا۔ کافی دیر تک ہنسنے کے بعد نوجوان بولا، جھوٹ بول رہے ہو مجھ سے؟ جانتے ہو دنیا کو جھوٹ بولنا بھی میں نے سکھایا، اس لیے اچھے بچوں کی طرح مالا میرے حوالے کر دو۔ ہرگز نہیں، تم چاہے مجھے جان سے مار دو، مگر میں مالا تمہارے حوالے نہیں کروں گا، تو مجھے خود تم سے لینی پڑے گی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر وہ میری جانب بڑھنے لگا۔ اس کو آگے بڑھتا دیکھ کر میں کانپ گیا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ پروردگار کا یہ مجرم کس قدر پر اسرار اور شیطانی قوتوں کا مالک ہے۔ چنانچہ میں بستر سے اٹھ بیٹھا۔ مجھے کچھ نہ سوچا تو میں نے آواز بلند سورۃ الناس کی تلاوت شروع کر دی، اور جیسے ہی میں نے تلاوت شروع کی، اس نوجوان کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا۔ دوسرے لمحے اس کے منہ سے دل خراش چیخ نکلی اور وہ ایسے غائب ہو گیا کہ جیسے وہاں تھا ہی نہیں۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ اس پر اسرار مالا کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ کروں گا، کسی بھی صورت اس کو اپنے سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ ابلیس کے یوں نامراد لوٹ کے جانے کے بعد مجھے یقین تھا کہ ابلیس دوبارہ کوشش ضرور کرے گا، چنانچہ اس کی حفاظت بے حد ضروری ہو گئی تھی۔ لیکن پہلے رام داس کی موت کی تصدیق کرنا ضروری تھی۔ دوسرے دن کے اخبارات کے ایک ایک خبر کو اچھی طرح چیک کیا تاکہ کہیں سے رام داس اور زرتاج کی کوئی خبر چھپی ہو، مگر ایسا کچھ نہ تھا۔ نہ ہی رام داس کی موت کی خبر تھی، نہ ہی زرتاج کے بارے میں کچھ چھپا تھا۔ رام داس کوئی اتنا معمولی نہ تھا کہ اس کے بارے میں کوئی خبر نہ چھپے۔ حویلی میں پیش آنے والے پر اسرار واقعات کیونکہ سچ تھے، اس لیے زرتاج اور رام داس کی گمشدگی کی خبر میرے لیے حیرت انگیز تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ زرتاج نے رام داس کی لاش کو کسی جگہ دفنا دیا ہو سکتا ہے رام داس کے گھر والوں نے اس کی گمشدگی کی اطلاع کسی تھانے میں کروائی ہو۔ سوال تو یہ تھا کہ رام داس نے اتنی چھپ کر شادی کیوں کی؟ شادی کی تو اس اجاڑ اور ویران حویلی میں ہنی مون کے لیے آیا تھا۔ اس کا لباس تو دلہے والا تھا اور زرتاج دلہن والے لباس میں تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہے، یہ تو دہام نگر واپس جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ میری والدہ نے مجھے تو لڑکی دیکھنے کے لیے بلایا تھا۔ امی سے میں نے یہی کہا تھا کہ آپ کو جو بھی لڑکی پسند ہو اس کے لیے ہاں ہے، میرا دیکھنا نہ دیکھنا کوئی ایشو نہیں ہے۔ 15 دن بعد ہی ڈیوٹی حاضر ہونے کا بہانہ کر کے میں گھر سے نکل آیا تھا۔ جب تک میں اپنے گھر رہا ایسا کوئی نہ انوکھا غیر معمولی واقعہ نہ ہوا۔ مالا میرے پاس تھی۔ روزانہ میں اس مالا کا بغور مشاہدہ کرتا۔ ہر بار جب بھی میں اس کو ہاتھ میں پکڑتا مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگتی۔ 15 دن بعد میں دہام نگر کے لیے بذریعہ ٹرین روانہ ہوا۔ دہام نگر پہنچتے ہی میں سب سے پہلے رام داس کے گھر گیا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ رام داس کے غیر حاضری سے اس کے گھر والے بہت پریشان ہوں گے۔ مجھے وہاں پہنچ کر بے حد تعجب ہوا جب میں نے اس کے دونوں چھوٹے بھائیوں کو گھر کے لون میں کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ ان کا اس قدر بے فکری سے کرکٹ کھیلنا میرے لیے حیران کن تھا۔ سریش، میں نے اس کے چھوٹے بھائی کو آواز دی۔ میری آواز سن کر سریش ہاتھ میں بلہ لیے میرے قریب چلا آیا۔ ارے ظفر بھائی آپ، وہ ہانپتے ہوئے بولا۔
بیٹا بھائی کہاں ہے؟ ارے بھیا تو ابھی اس کا جملہ پورا ہی نہیں ہوا تھا کہ میں نے ایک کار کو گیٹ سے اندر آتے ہوئے دیکھا۔ لو بھیا آگے، سریش خوشی سے بولا۔ جیسے کار اندر داخل ہوئی، کار سے باہر نکلنے والے کو دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ بلا شبہ کار سے اترنے والا رام داس ہی تھا۔ یہ چیز میرے لیے نہایت حیران کن تھی کہ رام داس دوبارہ زندہ ہو گیا تھا۔ اس قدر حیرت میں تھا کہ میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا۔ رام داس نے میرے قریب آ کر بڑی ہی گرم جوشی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بلند کہکا لگا کر بولا، ارے ظفر صاحب آپ! میری تو حیرت کا عالم ہی نہ تھا، میں تو رام داس کو یکٹک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ظفر صاحب! اس نے میرے کندھے میں ہاتھ ڈالا اور لے کر چلنے لگا۔ رام داس کا بدلا ہوا رویہ میرے لیے حیران کن تھا۔ وہ کبھی بھی اتنی بے تکلفی سے مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، ہمیشہ عہدے کا لحاظ رکھتا تھا۔ رام داس مجھے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے اپنا کوٹ اتار کر الماری میں لٹکایا اور الماری سے شراب کی بوتل اور 2 گلاس نکال کر میرے پاس آ گیا۔ فل یا ہاف؟ رام داس نے مسکرا کر پوچھا۔ تم جانتے ہو رام داس، میں شراب نہیں پیتا۔ رام داس میری بات سن کر گڑبڑا گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا اور شراب پیتے ہوئے مجھے حیرت سے دیکھتا ہوا بولا، ارے یار تم کیسے پولیس والے ہو؟ شراب پینا کوئی اچھی عادت نہیں، جو نہیں پیتا تو نہیں پیتا۔ یس، میں نے سنجیدگی سے کہا، شراب نہ پینے والے تو کبھی مدہوش نہیں ہوتے، لیکن مجھے حیرت تم کیسے مدہوش ہوگے؟ رام داس نے شراب کے گلاس میں برف ملاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں چونک گیا۔ مطلب یہ کہ مالا میرے حوالے کر دو، زرتاج سے الجھنا آسان نہیں ہے، اس نے شراب کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ تو مطلب تم بھی ان کی فہرست میں شامل ہو گئے ہو، اپنی روح کو فرخود کر دیا ہے تم نے، سمجھدار انسان ہو تم۔ رام داس مسکرایا۔ تم رام داس نہیں ہو، ظفر علی خان، تم جو بھی سمجھو، مالا تو تم کو دینی ہی پڑے گی، مالا کو بھول جاؤ، میں نے حتمی لہجے میں کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے کے دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ رام داس کے پیچھے سے آواز سنائی دی، میرا گھر خالی کر دینا، ملازم بھیج رہا ہوں، چابی دے دینا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور اس کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کا مکان میں نے خالی کر دیا۔ رام داس کے بارے میں میرا شبہ ٹھیک تھا کہ یہ رام داس نہیں ہے۔ میں رام داس کے مکان سے سرکاری کوارٹر میں آ گیا۔ اس بات کو ہفتہ ہی گزرا ہوگا۔ رام داس کے بارے میں اطلاعات مجھے مل رہی تھی۔ رام داس کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ رام داس رنگین مزاج نہیں ہے، مگر اب لڑکیوں کی زندگی خراب کرنا، جوا سٹا کھیلنا، بے امانی جیسے اس کے خون میں شامل ہو گئی تھی۔ شہر کے ہر چھوٹے بڑے جرم میں اس کا ہاتھ ملوث ہونے کی اطلاعات مجھے مل رہی تھی۔ پولیس کے دوسرے لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ رام داس میرا دوست ہے، چنانچہ میں نے اس کے خلاف خود ہی انکوائری شروع کروائی تاکہ کوئی بھی ثبوت ملنے کی صورت میں اس کو گرفتار کیا جائے۔ ایک طرف یہ حالات تھے کہ میرا گھر عجیب و غریب پر اسرار گرمیوں کی اما جگہ بنا ہوا تھا۔ رام داس کا مکان چھوڑنے کے بعد حکومت کی جانب سے رہنے کے لیے ایک کوٹھی مل گئی تھی، جس میں صاف صفائی کے لیے ایک ملازم لڑکا، کھانا پکانے کے لیے ایک بوڑھی ملازمہ موجود تھی۔ صبح آفس جاتے ہوئے میں ہمیشہ سے بیڈ روم اور نجی کمرے کو بند کر کے جاتا تھا، پھر بھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ بیڈ روم اور نجی کمرے کو چھیڑا گیا ہے۔ میں ملازمہ اور لڑکے پر شک بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ چابیاں میرے پاس ہوتی تھی۔ یہ غالباً شام کی بات ہے۔ اس روز میں ذرا جلدی گھر آ گیا تھا۔ میں نہا کر نکلا ہی تھا کہ بوا کمرے میں آتی دکھائی دی۔ ملازمہ کو میں بوا ہی کہہ کر پکارتا تھا۔ بوا خیریت؟ میں نے بوا کی طرف دیکھ کر کہا۔ بوا نے میری طرف سہمی ہوئی نظروں سے دیکھا اور بولی، بیٹا ہمارا حساب کر دو، ہم اب کام نہیں کر سکتے۔ خیریت تو ہے بوا؟ بیٹا اس گھر میں سیب ہے۔ بوا کی بات پر میں چونک پڑا۔ سیب؟ کیسا سیب؟ بیٹا میں جب کھانا بنانے کے لیے کچن میں جا رہی تھی کہ تمہارے بیڈ روم کے پاس میں نے ایک لڑکی کو دیکھا جو کہ دروازے پر کھڑی تھی۔ کچھ لمحوں تک لڑکی دروازے کے پاس کھڑی رہی اور اس کے بعد دروازے کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ بوا کی بات سن کر میں چونک گیا تھا۔ مطلب کسی لڑکی نے میرے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی ہوگی، مگر کیوں؟ پھر مجھے خیال آیا کہ مالا کی وجہ سے تھا۔ ہو نہ ہو وہ لڑکی زرتاج کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتی تھی۔ مالا کی تلاش میں زرتاج نے میرے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی ہوگی، مگر ناکام رہی ہوگی، کیونکہ میری ہمیشہ کی عادت تھی کہ اپنے کمرے کے دروازے اور اس کے چاروں کونوں کو
چاروں کل سے محفوظ کر دیا کرتا تھا۔ زرتاج نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی ہوگی اور ناکام رہی ہوگی۔ مالا تو کمرے میں ہی موجود تھی، لیکن کلام پاک کی برکت کی وجہ سے کمرے کے اندر داخل نہیں ہو سکی تھی۔ میں نے بوا کو کسی طرح بہلا کر بھیج دیا۔ جہاں مالا موجود تھی اسی جگہ میں نے ایت الکرسی کا دم کر دیا، تاکہ میری غیر موجودگی میں اگر زرتاج کمرے میں داخل ہو جائے تو اس جگہ کو چھو بھی نہ سکے۔ اس بات کے 3 روز بعد میرے ساتھ ایک ایسا ہی غیر معمولی واقعہ پیش آیا، جس کے بعد میں اور مزید محتاط ہو گیا۔ اس روز خلاف معمول میں جلد گھر پر آ گیا۔ کار گراج میں کھڑی کرنے کے بعد جیسے ہی میں بیڈ روم میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ بوا الماری کھولے کھڑی تھی۔ مجھے شدید تعجب ہوا کہ بوا الماری میں کیا کر رہی ہے۔ اس الماری میں میرے کپڑے اور دوسری چیزیں، اور الماری کی ایک دراز میں وہ پر اسرار مالا بھی موجود تھی۔